ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، اکثر طور پر مختلف قسم کے احباب جو ہیں وہ یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، کسی شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تو اس طرح کام کرتی ہے، گھریلو جو کام ہے، کہ جس طرح میری ماں یہ کام سارے کرتی تھی، یعنی کھانا وانا بنانا، گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کام کرتی ہے گھریلو جس طرح کہ میری ماں کام کرتی تھی، کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اسی کی مثل اور اسی ضمن میں ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تو اس طرح کپڑے پہنتی ہے جس طرح کہ میری ماں پہنتی تھی یا ماں پہنتی ہے، یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے کہ تو اس طرح چلتی پھرتی ہے تیرا جس طرح میری ماں یا میری بہن چلتی پھرتی ہے، مطلب کہ گھر میں چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ، ان تمام معاملات میں تشبیہ دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے، تشبیہ دینے سے طلاق اس طرح واقع نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ شخص یہ کہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے نکاح کے لحاظ سے، یا میری بہن یا ہر اس عورت کا نام لے جس سے اس شخص کا نکاح کرنا حرام ہے، تو جب تک ان چیزوں کا ذکر نہ کرے تب تک صرف تشبیہ دینے سے، فقط تشبیہ دینے سے کہ تو اس طرح کھانا کھاتی ہے جس طرح میری والدہ کھاتی تھی، تو اس طرح پانی پیتی ہے جس طرح میری والدہ پانی پیتی تھی، تو اس طرح کپڑے پہنتے جس طرح میری والدہ ان چیزوں سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ الفاظ نہ کہے کہ جس طرح وہ مجھ پر حرام تھیں، حرام ہونے میں تشبیہ دے گا تو طلاق واقع، یعنی وہ زہار واقع ہوگا، طلاق پھر بھی نہیں بلکہ وہ زہار ہوگا، اور پھر زہار کا مسئلہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا لاگو ہوگا، لیکن طلاق اس طرح واقع نہیں ہوگی۔ ایک تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ رشتے کے حرام ہونے میں اگر وہ تشبیہ دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملہ زہار ہو جائے گا، اور بندے کو مظاہر کہتے ہیں، تو زہار کا معاملہ جو ہے وہ قانون وہ اس پر لاگو ہوگا۔ اگر وہ رشتے کے بارے میں، حرام ہونے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، تو اگر ویسے تشبیہ دیتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ زہار بھی واقع نہیں ہوگا، نہ طلاق واقع ہوگی۔ اب سنیے پھر کفارہ اس پر، وہ معاملہ اس کا کیا بنے گا، مسئلہ زہار کیا ہے؟ مسئلہ زہار یہ ہے کہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ تشبیہ تو دے دی ہے کہ جس طرح وہ مجھ پر حرام ہے تو بھی حرام ہے، یہ کلمات کہہ دیے، تو اب اس پر کفارہ زہار لازم ہے اگر یہ لوٹنا چاہتا ہے تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یعنی یہ تب تک نہیں لوٹ سکتا، اپنی زوجہ کے ہاں نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ زہار کا یعنی کفارہ نہ ادا کر لے، کفارہ زہار نہ دے۔ کفارہ زہار
کا حوالہ کیا ہے، یہ 28ویں سپارے کے پہلے رکوع میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ فرمایا وہ لوگ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہیں، لما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا اس بات سے اب وہ لوٹنا چاہیں، تو فتحریر رقبۃ، تو وہ غلام آزاد کریں۔ فتحریر رقبہ، یا تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، تو آج کل تو غلام ہوتے نہیں۔ بہرحال پھر دو چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ رب ذوالجلال جو ہے وہ قیامت تک سارے حالات سے واقف تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے ایک چیز نہیں رکھی کفارے کے لیے بلکہ 3 چیزیں رکھی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ غلام آزاد کر دینا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا یہ مس کرنے سے پہلے وہ مطلب جانے سے پہلے غلام آزاد کرے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں یہ ہے دوسری چیز، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فرمایا کہ یا پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یعنی 60 روزے، ایک بھی ناگا نہیں پڑنا چاہیے۔ شہرینی متتابعین، متتابعین کا مطلب ہوتا ہے پے در پے، ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی ناگا ہوا پھر دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے اس کو رکھنے اس پر ضروری ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں کفارے کی میں نے ذکر کر دی ہیں۔ تو جب وہ 60 روزے مکمل ہوں گے پھر وہ اس کے لیے اس کی زوجہ جو ہے وہ حلال ہوگی، وہ خاتون جو ہے جس پر زہار ہوا ہے اب وہ پھر اس کے لیے حلال ہوگی، پہلے حلال نہیں ہوگی 60 روزوں کے بعد۔ نمبر 3 فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے ہی نہیں غلام، یا کر ہی نہیں سکتا، تو پھر 60 روزے رکھے گا۔ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ قرآن پاک میں موجود ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ اس مسئلہ کو مسئلہ زہار کہتے ہیں۔ مسئلہ زہار کی کافی لمبی بحث ہے، اس میں سے میں نے مختصر خاکہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کلمات کہنے کہ اپنی زوجہ کو کہ تو اس طرح اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، دیگر گھریلو معاملات میں جتنی بھی چیزوں میں وہ تشبیہ دے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور زہار بھی نہیں پڑتا، یعنی کفارہ بھی نہیں اس کا ہوتا، کیونکہ یہ اس کو ویسے کھانے پینے رشتہ نہیں حرام کرنا چاہ رہا۔ ہاں یہ لفظ یہ کہے کہ جس طرح وہ مجھ پر حرام تھی اس طرح تو بھی حرام ہے، تو پھر جو ہے یہ بندہ مظاہر ہو گیا۔ اب جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس خاتون کے پاس نہیں جا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔